اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اس آیت کو زندگی میں ہم نے 12 مرتبہ سنا ہے، اس کا ترجمہ بھی 12 مرتبہ سنا ہے، اس لیے مختصر کر کے آگے چلتے ہیں۔ خوف اور غم یہ دونوں قریب قریب ہیں، زیادہ فرق نہیں ہے ان کے اندر، بس زمانے کا فرق ہے۔ خوف اور غم یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، بس وقت اور زمانے کا فرق ہے۔ غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ اور خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ۔ ماضی کے اندر کوئی کام ایسا ہوا، کوئی کاروبار کرنا چاہتے تھے، کوئی تعلیم کے اندر مصروف تھا، کسی نے الیکشن لڑا تھا، وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اب وہ وقت گزر گیا، اب انسان کو غم رہتا ہے کہ کاش تھوڑی سی اور محنت کر لی ہوتی، کاش تھوڑی سی اور جدوجہد کر لی ہوتی، کاش تھوڑا سا اور توجہ کر لی ہوتی تو ہم کامیاب ہو جاتے، ہمارا نقصان نہ ہوتا۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، ابھی ایگزام آنے تھے، طالب علم نے تیاری شروع کی، اب تیاری بھی ہے اور دل میں تھوڑا تھوڑا ڈر بھی ہے کہ کہیں فیل نہ ہو جائے۔ الیکشن لڑنا تھا، کروڑوں روپے لگا دیے الیکشن کی تیاری میں، اتنا پیسہ خرچہ، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد پھر بھی انسان کو تھوڑا سا ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے کہ کہیں ہار نہ جائے، ہار گئے تو اتنا نقصان ہو جائے گا۔ تو خوف کا تعلق انسان کے مستقبل سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا، لوگو خبردار، اللہ تنبیہ کر رہا ہے، ذرا خیال سے رہنا، اولیاء اللہ، فرمایا جو اللہ کے دوست ہے نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو انہیں گزرنے والی زندگی کا کوئی غم ہوتا ہے اور نہ آنے والی زندگی کا کوئی خوف ہوتا ہے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اولیاء اللہ جب دنیا سے جاتے ہیں نہ تو ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا کوئی غم رہتا ہے اور نہ ان کو قیامت کے دن کا کوئی خوف رہے گا۔ یہ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست ہیں۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ کرامتیں تو بے شمار ہم نے سنی ہیں، سماعت کی ہیں، آپ نے بھی، ہم نے سنائی بھی ہیں زندگی میں بارہا۔ ان کی نشانیاں جو قرآن نے بیان کی ہیں، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں عام لوگوں سے بہت اوپر والے درجے پر ہوتے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری میں بھی عام مسلمانوں سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ ایمان تو اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے، اللہ کا کرم ہے، ہمیں بھی ایمان نصیب ہوا ہے، لیکن اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کے اور ہمارے ایمان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ پر بڑا پختہ یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے دوست ہیں، جب دوستی اللہ کے بن گئے تو پھر بات ختم ہو گئی، جب دوستی اللہ کی نصیب ہو گئی تو پھر یقین اور توکل تو خود بخود نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ان کا ایمان ہے کیا؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو تمہاری زبان کہے دل اس کی تصدیق کرے، یہ ایمان ہے کہ جو زبان پر آئے، زبان سے اگر آپ کسی کی عزت کرتے ہیں تو دل بھی اس کی تکریم کرے، اگر زبان سے کوئی بات کہتے ہیں تو دل بھی اسی بات کی طرف مائل ہو، یہ نہیں کہ زبان پر کچھ اور ہے دل میں کچھ اور ہے۔ کسی کے سامنے منہ پر تعریف کر دی، اس کے سامنے ہنس لیا، مسکرا دیا، جیسے ہی اس کی جانا وہ پیٹھ کے پیچھے ہوئے، جیسے ہی وہ مجلس سے اٹھ کر گیا ساتھ ہی اس کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ تو جو زبان کہے دل اسی کی تصدیق کرے۔ حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرے یہ سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے، تو جھکتا کسی اور کو ہے اور سوچتا کسی اور کو ہے۔ تو زبان اگر سبحان ربی العظیم کہے کہ میرا رب وہ ہے جو سب سے بڑا ہے، تو دل بھی اس کی تصدیق کرے۔ اگر زبان سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ گائے سجدے میں جا کر، تو دل بھی محبوب کی بارگاہ میں جھکا ہونا چاہیے۔ تو ایمان کیا ہے؟ زبان جس بات کا اقرار کرے دل اس کی تصدیق کرے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، ایمان میں عام لوگوں سے بہت اوپر والے درجے پر ہوتے ہیں۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور فرمایا دوسری نشانی اللہ کے دوستوں کی یہ ہے کہ ان کا تقوی اور پرہیزگاری عام
متقی اور ایمان والوں سے بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں ایک خاتون آ گئی، پردہ کیا ہوا تھا۔ حضرت مسئلہ بتائیں کہ میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھ کر سوت کاٹتی ہوں چاند کی روشنی میں، اور وہ میرا گزر بسر کا ذریعہ ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ وقت کی سواری گزرتی ہے ہمارے محلے سے، بازار سے، اس کے آگے پیچھے قندیلیں روشن ہوتی ہیں، تو بڑی زیادہ روشنی اچانک شروع ہو جاتی ہے، اور جب روشنی زیادہ ہوتی ہے تو میں جلدی جلدی زیادہ سوت کاٹ لیتی ہوں۔ تو حضرت مجھے یہ بتائیں کہ میرے لیے وہ سوت کاٹنا اس روشنی میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب یہ کوئی چھوٹی سی بات تھوڑی ہے۔ اب یہ جو دور آ گیا، اس دور میں رزق حلال محنت کر کے بھی رزق حلال کمانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس دور میں محنت کر کے بھی رزق حلال کمانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اتنی چھوٹی سی بات پر وہ حلال اور حرام کے مسئلے پر آگے فتویٰ لینے کے لیے امام احمد بن حنبل نے پوچھا، فرمایا بی بی اپنا تعارف کروا، اپنا تعارف کروا، تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ کہا حضرت جی سائل سے اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی، اس کو اس کے مسئلے کا جواب دیا جاتا ہے۔ فرمایا تیری بات درست ہے، تو ٹھیک کہتی ہے، لیکن فرمایا اتنی چھوٹی سی بات پر حرام اور حلال کا فتویٰ لینے والا کوئی عام نہیں ہو سکتا۔ بی بی اپنا تعارف کروا، اپنا خاندان بتا، اپنا حسب و نسب بتا، اپنا مقام و مرتبہ بتا، پھر میں بتاؤں گا تیرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ وہ عورت کہنے لگی حضرت جی میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں، اللہ کے ولی بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ فرمایا بی بی تو واپس چلی جا، تیرے لیے اس روشنی میں سود کاٹ کر بیچنا جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ تو اتنے بڑے اللہ کے دوست کے خاندان سے ہے کہ تیرے لیے تقوی اور پرہیزگاری اس مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ تیرے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت وقت کیا آپ محدث ہیں، امام ہیں، دنیا آپ کی تقلید کرتی، آج بھی دنیا میں حنبلی فقہ جو ہے نا اس پر لوگ اس کی تقلید کرنے والے، امام احمد بن حنبل کو فالو کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت اتنے بڑے آپ محدث ہیں، مفکر ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، دنیا آپ کے پیچھے چلتی ہے، اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود ایک اس درویش کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں جس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوتا۔ حضرت بشر حافی کے پیچھے پیچھے جایا کرتے تھے امام احمد بن حنبل، روحانی طور پر مضبوط ہونے کے لیے۔ امام تو تھے، علم تو بے بہا تھا، کتابوں سے تو بڑا کچھ پڑھا تھا، لیکن اللہ کے ایک فقیر، اللہ کے دوست کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت جی وقت کے امام ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا امام احمد بن حنبل نے جس اللہ کو جانا ہے، جس اللہ کو پڑھا ہے نا، فرمایا بشر حافی نے اس اللہ کو پہچان لیا ہے۔